حوالے سے ہم اس وقت عبداللہ آفاق جو کہ پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں علاقے کے، ان سے کچھ سوالات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ ان سوالات کا ہمیں کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ اس کام کے حوالے سے کافی باتیں مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں۔ تو السلام علیکم عبداللہ آفاق، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو عبداللہ بھائی، آپ بتائیں گے کہ یہ اس وقت اس گلی میں جو اتنا سب کچھ کھدا ہوا ہے، یہ اس میں ہو رہا کیا ہے؟ یہاں پہ کیا کرا ہوا ہے آپ لوگوں نے یہ یہ؟ تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ کام اسٹارٹ ہوا ہے، اور اب کام اسٹارٹ ہوا ہے تو لوگوں کو تکلیف تو ہے، اور یہ کام اصل میں ہو جائے گا کہ تقریباً پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ یہاں پانی کا جو نکاسی کا پانی تھا وہ جمع تھا، اور اس کی ڈرینیج کہیں نہیں تھی، اور جو ڈرینیج ڈالی گئی تھی پہلے وہ تقریباً جو ہے وہ 3 فٹ یا 2 ڈھائی فٹ کے اوپر ڈالی تھی، اس کی وجہ سے یہاں کے جو مکین تھے، یہاں سے لے کے آگے تک کے جتنے مکین تھے یہاں پہ وہ پریشان تھے اس پانی سے۔ لوگ نماز پڑھنے اسی گلی سے آتے تھے، لوگوں کا چلنا پھرنا زیادہ تر اس گلی سے تھا، تو یہ مین گلی ہے پورے شادمان ٹاؤن کی، جو یہاں سے لے کے دوسری طرف جو ہے وہ کنیکٹ کر رہی ہے۔ تو یہاں کے لوگ بہت پریشان تھے پچھلے کئی سالوں سے، نہ بلدیات نہ دوسری پیچھے تنظیموں نے کوئی ساتھ دیا ہمارا، اور یہاں کے لوگ پریشان ہوتے رہے، اور یہاں پہ کچھ بھی کام نہیں ہوا، اور پانی وہی بھرتا رہا، ہم اپنے آپ تحت جو ہے وہ کام کراتے رہے، بھنگیوں کو پیسے دیتے رہے، اور جو اب جس طرح گزر رہی تھی زندگی گزر رہی تھی، اب جا کے الحمدللہ جو ہے وہ ایم این اے نجیب ہارون کے فنڈ سے کام اسٹارٹ ہوا، پی ڈبلیو ڈی نے کام کیا، اس کے بعد یہ کام ہو رہا ہے کہ یہاں اس لائن کو ڈائریکٹ کنیکٹ کی جا رہی ہے، آپ کی جو مین لائن ہے وہاں پہ ڈینیج دیا جا رہا ہے، تاکہ جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو تھوڑا سکون مل سکے۔ اچھا، تو اس کے بارے میں ایک افواہ یہ بھی اڑی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ لائن ڈلوانے کے لیے یہاں کے جتنے بھی باقی لوگوں کے پانی کے اور گٹر کے کنیکشن تھے وہ جان بوجھ کے کاٹ دیے؟ یہاں پہ میں تقریباً 25 سالوں سے رہ رہا ہوں، اور یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ اپنا پورا بچپن گزار دیا، اور اسی گلیوں میں ہم بڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ کوئی بھی نہیں چاہے گا، یہ گلی بھی میری ہے، اتفاقاً طور پہ میں رہتا بھی اسی گلی میں ہوں۔ پچھلے تقریباً 2.5-3 سال کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنی گلی کے اندر کوئی ایک جو ضروری کام تھا اس کام کو پر فوکس کیا ہے، حالانکہ یہ گلی پورے شادمان ٹاؤن کی دیکھا جائے تو سب سے خراب گلی بن چکی تھی، یہاں کوئی بائکیں گاڑی لے کے آنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اب جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے، میں کیوں چاہوں گا کہ یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کی سیوریج کی لائن توڑی جائے، میں کیوں چاہوں گا کہ لوگوں کے پانی کے کنیکشن توڑے جائیں؟ کوئی کسی کی بھی ذاتی خواہش کسی کی بھی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو جان بوجھ کے تکلیف دے، بالخصوص میں ایک پارٹی کا حصہ ہوں، اور پارٹی کے حصے کے ناطے جو ہے وہ یہاں پہ کام کے لیے کھڑا ہوا ہوں، کہ میں اس پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوا ہوں کہ جو آئی انصاف کے لیے ہے، تو میں کیوں لوگوں کو تکلیف دوں گا اور کیوں لوگوں کی پانی کی لائن کاٹوں گا؟ ہاں، کام کراتے ٹائم جن لوگوں کی لائنیں کٹ گئی ہیں، کنیکشن کٹے ہیں اور سیوریج کی لائن کٹی ہے، وہ ہم آہستہ آہستہ، اگر آپ دیکھیں، آپ ویڈیو بنائیں تو لوگوں کی لائنیں ہم نے جڑوائی ہیں، اور پانی کے کنیکشن بھی جڑوا رہے ہیں اور سیوریج کی لائن بھی جڑوا رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور ہے کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، جیسے کہ ایک پیج ہے اپنا کراچی، اس کے اوپر ایک ویڈیو چل رہی ہے جس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جب یہ کام شروع کروایا تو کسی ڈپارٹمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا، یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کام ہو بھائی رہا ہے۔ اپنا کراچی، میں سوچتا ہوں ان کے ساتھ میں نے دیکھا ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ انور بھائی بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور جو کہ سابقہ یہاں کے کونسلر ہیں بلدیات کے، تو مجھے افسوس ہوا کہ وہ بھی کھڑے ہوئے تو وہ اس کی غیر ضروری بات کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ لائن پہ نہیں لیا، آن بورڈ نہیں لیا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو۔ اگر دیکھا جائے پی ڈبلیو ڈی کا کام ہے، اسے پی ڈبلیو ڈی تمام کام جو ہے وہ ہر ادارے کو آن بورڈ لیتی ہے، اس کے بعد کام اسٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ اتنا بڑا کام ہے، تقریباً 400 رننگ فٹ کا کام ہی ہے، اور 400 رننگ کے فٹ کے اوپر کام کے اوپر جو ہے وہ میں اپنی ذات سے پیسہ تو نہیں لگاؤں گا، نہ میں اپنے گھر کے لیے کام کر رہا ہوں، یہ محلے والوں کا ہی کام ہو رہا ہے، میرا گھر کا کام نہیں ہو رہا، نہ میرے گھر کے آگے کھدائی کا کام شروع ہو رہا ہے۔ یہ یہاں سے لے کے 400 رننگ فٹ جہاں کا ضروری کام تھا، جو کہ یہاں کے جو انجینئر ہے، سب انجینئر ہے، اس نے جو بولا وہ کام کرایا، میں نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرایا۔ اہل محلہ کی جو تکلیف تھی، جو اپلیکیشن ہمارے پاس آئی تھی، اس کے بعد ہم نے آن بورڈ یہاں کے سب انجینئر کو لیا، اس کے بعد یہ کام ہوا ہے۔ اچھا، ایک سوال ہمارا یہ تھا کہ یہ ابھی کام بیچ آدھی گلی میں آ کے رک گیا ہے، تو کیا یہ لائن پوری دوسرے کارنر تک جائے گی یا یہ بیچ میں روک دی جائے گی؟ یہ کام پورا مکمل ہوگا، اور الحمدللہ آگے روڈ بھی ہے، اس گلی کا روڈ بھی انشاءاللہ ہے، اللہ نے چاہا تو یہ روڈ بھی مکمل ہوگا۔ اور دیکھیں آہستہ آہستہ ہمارے پاس جو بھی فنڈ آ رہا ہے، دیکھیں پچھلے تقریباً 10 سالوں میں
گورنمنٹ آف سندھ نے اور جو ہے وہ جہاں کی بلدیاتی نمائندوں نے جو حال کیا ہے مل کے، چاہے وہ فنڈ آئے یا نہ آئے، اختیارات ان کے پاس موجود تھے، بلدیاتی نظام کے اختیارات ان کے موجود تھے، صفائی کے یا چھوٹے موٹے پیچز کے یا کیا نام پانی کے مسائل، سیوریج کے مسائل ان کے موجود تھے، وہ کام بھی نہیں ہوئے۔ تو ہمارے پاس جو فنڈ آ رہا ہے کہیں سے بھی آ رہا ہے، چاہے وہ ایم پی کے پاس سے آئے یا وہ ایم این اے کے فنڈ سے آئے، ہمارے پاس جو بھی فنڈ آ رہا ہے ہم اس کو لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی ادارے ہیں ان کو آن بورڈ لے کے جو ہے وہ ہم لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بات سوال یہ تھا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو گٹر اس وقت بن رہے ہیں مین ہول، وہ روڈ کے لیول کے بن رہے ہیں، تو جب کبھی اس گلی میں روڈ ڈلے گا تو وہ گٹر جو ہیں اس کے اندر دبا دیے جائیں گے۔ اور اور بات کہوں گا، یہ کام پی ڈبلیو ڈی کا ہے، ٹھیک ہے نا، پی ڈبلیو ڈی کام یہ ساری چیزیں سوچتی ہے، اس کے بعد کام کرتی ہے، صحیح ہے نا، تو اس میں ان کے ساتھ انجینئر بھی موجود ہوتے ہیں، کوئی کام بھی اگر غلط ہوگا نا تو اس کے بعد انجینئر آ کے اس کو سروے کرتا ہے، اس کے بعد اگر وہ اوکے کرتا ہے تو آگے اس کو صحیح کے اگر خراب ہوتا ہے تو صحیح کر دیا جاتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو اس کو جو ہے وہ اسی طرح رہنے دیا جاتا ہے۔ جیسے اس روڈ کے اوپر اتنا ملبہ ہے اس گلی کے اندر کہ پورا روڈ جو ہے نا وہ ہر بندے نے جو ہے وہ ہم لوگ نے مل کے جو ہے وہ، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو، ہمارے گھر کے اگر پانی جمع ہوتا ہے ہم نے ملبہ ڈال دیا اور خراب کر دیا ہم نے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ روڈ سے پہلے اس کے پورا بلیڈ لگے گا، بلیڈ لگنے کے بعد روڈ ڈالا جائے گا، اس کے اوپر روڈ نہیں ڈلے گا۔ تو جتنے بھی مین ہول بن رہے ہیں جو ڈھکن کے ساتھ، وہ روڈ کے ساتھ ہی آ جائیں گے انشاءاللہ، اوپر نیچے نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک سوال یہ تھا کہ شادمان میں صرف اسی جگہ پہ کام ہو رہا ہے یا شادمان میں کہیں اور پہ بھی کام ہو میں رہا ہے؟ اگر بتاؤں 2018 سے ہماری حکومت ہے، اور 2018 کا جو پہلا فنڈ آیا تھا تو ہم نے جو ہے وہ میں نے اپنی گلی میں نہیں لگایا، یا میرے یو سی 16 کے جتنے بھی ٹائیگرز ہیں ان کے گھروں کے آگے کام کہیں بھی نہیں ہوا۔ ہم نے جہاں بھی کام کرایا، ہم نے جہاں ضروری سمجھا، جہاں کا سروے ہوا، جہاں کی اپلیکیشن پہلے آئی، ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے توجہ دی۔ اس سے پہلے ہماری پیچھے گلی ہے، منظر عالم صاحب کے نام سے مشہور ہے کہ وہ منظر عالم صاحب وہاں رہتے ہیں، ہم نے وہاں پہ سیوریج کا کام بھی کروایا، روڈ کارپیٹنگ بھی کروائی، اور برسات نالے کا بھی ہم نے وہ کام کروایا، پیچھے پارک کا بھی ہم نے جو ہے وہ صفائی کا بھی کام کروایا پچھلے دنوں۔ تو بات ساری یہ ہے کہ اگر ہمیں کام نہیں کروانا تھا تو اگر ہمیں اپنی گلی میں یا اپنے علاقوں میں یا اپنے گھروں کے آگے کام کروانا ہوتا تو ہم وہاں پہ کام نہیں کراتے۔ وہ کام پورا پی ٹی آئی نے کروایا، کسی کی زور زبردستی سے کام نہیں ہوا پہلے بھی، اور آج بھی پی ٹی آئی جو کام کرا رہی ہے اپنے جو سروے کروایا ہے، جہاں جہاں پہ ضرورت ہے وہاں کا کام کروا رہی ہے، جس کی اپلیکیشن پہلے آ جاتی ہے ہم اس کو جو ہے وہ اپنے فنڈ میں ڈال دیتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی تھا کہ کچھ عرصے سے الحمرہ کے پاس کچرا جمع ہوا ہے، اس کے باقاعدہ ویڈیو آ رہی ہیں کہ وہ کچرا کافی لوگ یہاں پہ پھینک جاتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ گھر والے پھینکتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا نہیں جو کوڑا اٹھانے والے وہ وہاں ڈم کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ گاربیج کا جو معاملہ ہے نا، یہ ایسا بہت بڑا مافیا ہے کہ جس کے آگے کوئی کھڑا ہوتا نہیں ہے۔ اور شادمان ٹاؤن کا ایک اچھا فلیٹ ہے الحمرہ اور سائمہ ایونیو، جس کی مالیت بھی اچھی خاصی ہے، لیکن وہاں کی جو رہائشی ہیں بہت پریشان ہیں اس کچرے کی وجہ سے، کہ وہاں پہ جو ہے وہ آئے دن ہفتے میں پورا ہفتہ کچرا بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد ایک دن گاڑی آتی ہے صاف کر کے لے جاتی ہے۔ اگر میں آپ کو یہ یاد دلاؤں کہ پچھلے بلدیات الیکشن کے اندر یہ گاربیج پوائنٹ بنایا گیا باقاعدہ طور پہ، اس کو جو ہے وہ پورے شادمان ٹاؤن 11C1 11C2 اور انڈا موڑ سے یہ تمام کچرا یہاں پہ لا کے پھینکا جاتا ہے، اس کے بعد یہاں پہ گاڑی آتی ہے ہفتے میں ایک مرتبہ اٹھا کے لے جاتی ہے۔ تو یہ باقاعدہ طور پہ یا دوسرے لوگ بلدیات کے کہ انہوں نے جو تجربات کی بات کی ہے کہ وہ ہم بھی ان کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ان کے علم میں نہیں تھا وہاں کا جو گاربیج کی جب وہ پوائنٹ بنایا جا رہا تھا کہ اس ٹائم انہوں نے یہاں کے لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی کہ یہ گاربیج پوائنٹ آپ ایسی جگہ بنا رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کی رہائش گاہ ہے، لوگ وہاں کھیلتے ہیں، سروس روڈ ہے وہاں، اب وہ ایسی جگہ ہو گئی ہے کہ آپ تصور نہیں کرتے کہ اتنا کچرا بن گیا ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے یہاں پہ ایک بندہ اپنی مری ہوئی بھینس پھینک کے چلے گیا، اور جب مری ہوئی بھینس پھینک کے چلے گیا تو اس ٹائم نہ کوئی بلدیاتی نمائندے وہاں پر آئے، نہ ہی سابقہ بلدیاتی نمائندے آئے وہاں پہ، نہ کوئی ایسی پارٹی آئی وہاں پہ۔ میرے پاس ایک کمپلین آئی، وہیں سائمہ کے لوگوں کی کمپلین آئی، شادمان سوشل جو ایشو کے حوالے سے ایک گروپ بنا ہوا ہے، ان کی عمیر بھائی کی کانٹیکٹ کال آئی، میرے پاس کانٹیکٹ آیا، تو میں نے اسی وقت جو ہے وہ رات میں جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا اداروں کو، اور صبح فوراً جا کے وہ بھینس کو اٹھایا، کچرے کو پورا صاف کروا کے ایک جگہ جمع کروایا، اور اگلے دن صفائی کروائی پوری۔ اس کے بعد بھی یہ باتیں چلنا اسٹارٹ ہو گئی کہ اگلے دن بدال لگنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے صفائی ہوئی ہے، اس پہ کوئی پی ٹی آئی کا کردار نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے کام اپنے
جہاں جہاں ضرورت ہے, جہاں جہاں تک ہماری اپروچ ہے, ہم کام کر سکتے ہیں وہ کام کریں گے, اور جہاں پہ اپروچ نہیں ہے وہاں کوشش ضرور کریں گے, آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کام کرائیں گے. اس کے بعد میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا جی آپ جی کے چینل کی توسط سے کہ شادمان ٹاؤن کے اندر ابھی جو ہے وہ ہمارا انشاءاللہ فنڈ آ رہا ہے, FPWD کا ایک اور فنڈ آ رہا ہے, تقریباً انشاءاللہ آ چکا ہے, اور اس میں کام اسٹارٹ ہونے والا ہے. تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ اسی لائن سے منسلک ابھی کچھ دنوں کے بعد 1-2 دن میں وہاں کا کام بھی تقریباً 60 فٹ کی لائن بیٹھ گئی ہے, وہ لائن بھی ہم کروا رہے ہیں. باڈی بلڈنگ کی طرف جو مسئلہ بہت کافی دنوں سے اپلیکیشن آئی ہوئی ہے ہمارے پاس, وہ مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ شادمان نمبر 1 پہ جو ہے وہ ایک بڑا کام ہے جو انشاءاللہ کوشش پوری کر رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو وہ کام اگر ہمارا ہو جائے کہ تو ہمارے شادمان ٹاؤن کا یہاں پہ برساتی نالا تھا, وہ برساتی نالا پورا تباہ کر کے بند کر دیا گیا, اور اس کے بعد وہی لائن ہماری برساتی نالے والی لائن جو وہ تھا کیا نام ہے ڈینش تھا اس کا سیوریج کا, اس کو ختم کر دیا گیا, اور ہمارا سارا پانی جو ہے وہ برساتی نالے میں ڈال دیا گیا. تو اتنا بڑا ٹیکنیکلی فالٹ انہوں نے کیا, ہم نے نہیں کیا, وہ فالٹ انہوں نے کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور انشاءاللہ امید بھی ہے ہمیں اپنے لوگوں سے, اداروں سے بھی, کہ کام کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہم کہ انشاءاللہ وہ کام ہو جائے, کہ ہماری AA سے لے کے ناگن تک کی ایک 24 ڈھائی کی لائن ہے, اگر اپروو ہوئی بھی انشاءاللہ ان قریب وہاں کا بھی کام اسٹارٹ ہو جائے گا. تو شادمان ٹاؤن کے اندر سے ڈرینیج کا معاملہ جو ہے, جیسے باب رحمت کا معاملہ جو ہے وہ آئے دن وہاں پہ سیوریج کا پانی کھڑا ہوا ہوتا ہے مسجد کے آگے, کچرے کا معاملہ گاربیج کا وہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا, اللہ چاہتا وہ کلیئر ہو جائے گا. باقی کارپیٹنگ کا ہے انشاءاللہ جو جتنا فنڈ آتا رہے گا, جس طریقے سے سروے ہوتے رہیں گے وہ کام ہوتا رہے گا جگہ جگہ انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا.